الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر چوریوں چاریوں استغفار بخشم شالا رب غفار گندڑی عادت گندڑے فیلوں توبہ توبہ لکھ لکھ وار کر کر یاد گناہ پرانے پٹ پٹ رواں زارو زار کر کر یاد گناہ پرانے پٹ پٹ رواں زارو زار رات قبر دی نی حشر دا سر تے کڑکے بھاری بھار میں مسکین فرید ہاں تیڑا
گفتارم پار. برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا. رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی کے قرب، اس کی یاد کا موسم بہار بالکل 4 ہفتے کی دوری پہ کھڑا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ آیا ہی چاہتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ماہ رمضان المبارک کی تیاری بہت پہلے شروع فرما دیتے تھے. اس کے استقبال کے طور پر آپ کی نوافل بھی بڑھ جاتی، ذکر بھی بڑھ جاتا، صدقات و خیرات کی رفتار بھی بڑھ جاتی. اللہ کی یاد کے سلسلے 2 گنا ہو جاتے تھے. اور یہ تو جو سرکار دو عالم کو اللہ پاک نے رقت قلبی عطا کی تھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. دل کا نرم ہونا. دل سخت بھی ہوتا ہے، دل نرم بھی ہوتا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دل اگر نرم ہو، جسے رقت قلبی کہتے ہیں، تو اس کا اظہار اگر منہ سے ہو تو آہ نکلتی ہے، آنکھ سے ہو تو آنسو بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب کی یاد میں، ان کی محبت میں، اپنے گناہوں کے ڈر سے، خوف سے، اگر کسی بندے کی آنکھ میں کبھی آنسو آ جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا دل زندہ ہے. اصل زندگی بھی دل کی ہے، موت بھی دل کی ہے. قرآن پاک میں ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اللہ جب کسی بندے کو سزا دیتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں توڑتا، اس کا سر نہیں پھوڑتا، اللہ اس کے دل کو ہی مار دیتا. اور یہی سزا بندے کے لیے کافی ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل مر گیا تو انسان جیتے جی مر گیا. اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا نا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ گلاس ہے 100 روپے کا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو یہ ٹکے کا بھی. یہ جب تک سلامت ہے تو اس کی قیمت ہے، جب ٹوٹ جائے گا بے قیمت ہو جائے گا. ہر چیز کا یہی حال ہے. کپڑا 2 ٹوٹے کر دو بے قیمت. یہ ساؤنڈ ہے، یہ اسپیکر ہے، اس کو توڑ ڈالو تو بے قیمت. ایک کائنات میں چیز ہے دل، یہ جب ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ جب ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. حضرت علامہ اقبال نے ایک مقام پہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ
ہے تو یہ نقل ہرا ہوتا ہے. بجلی جس چیز پہ بھی گرے تو اسے جلا دیتی ہے. اور دل کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز دام میں پنجرے میں آ جائے تو وہ پھنس جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے. دل اگر عشق کے پنجرے میں آ جائے تو یہ آزاد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے. برق گرتی ہے تو یہ نقل ہرا ہوتا ہے. سارے الٹے کام، پٹھے کام. بھئی بجلی گرے درخت پہ تو اس کو جلا دیتی ہے، دل پہ عشق کی بجلی گرے تو یہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. کوئی چیز ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتی ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے علامہ صاحب نے کہا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اپنا ایڈریس ہی دے دے. وہ کسی نال یاری لاویے تے پہلا کام یہی کری دے، یا فون نمبر دے دیتے، یا فون تو ہونے ہویا نا پہلے تے پھر پتہ منگی دا سی، پتہ ہی دے دے کیڑی گلیے چ رہندا ہے، کیڑا شہر ہے، کیڑا محلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یاری تو تیری میری ہو گئی، ایڈریس دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایڈریس عام ہے. کہا کہاں ملو گے؟ کہا جہاں تجھے کوئی ٹوٹے دل والا مل جائے میں وہیں مل جاؤں. اللہ. تو اس لیے دل کا ٹوٹ جانا، دل کے اندر رقت قلب پیدا ہو جانا، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی عنایت ہے. دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی، شدید ناراضگی کی دلیل ہے. حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ میری برادری سے اس لیے وہ تھوڑا سخت دل رہتے تھے. وہ کہتے تھے دل ملا گرفتار غم نیست، کہ میں انہاں مولویاں کو تاں چڑھدا کیوں؟ کہتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست، اللہ نے ان ظالموں کو دل دیا پر غم نہیں دیا. دل ملا علامہ صاحب گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نمے نیست. ان کے پہلو میں دل ہے غم نہیں، آنکھ ہے نم نہیں. آنکھ تو اللہ نے دی، آنسو نہیں دیے. دل تو دیا، غم نہیں دیا. تو نگاہ ہست در چشمش نمے نیست، ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگے حجازش زمزمے نیست. علامہ صاحب کہتے ہیں میں تاں نسداں انہاں دیاں درساں کولوں کہ انہاں دے کول حرم تے ہے پر زمزم نہیں. تین چیزیں ہو گئیں، دل ہے غم نہیں، آنکھ ہے نم نہیں، حرم ہے زمزم نہیں. تے ایسے حرم وچ کی لینا جتھے زمزم نہ لبے؟ او اکھ نہیں، او پتھر ہے جے وچ نم نہیں، او سل ہے دل نہیں جے وچ غم نہیں. تے دل بھی او ڈھونڈ جے وچ غم ہو. وہ کسی نے کہا تھا تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے. کیا؟ تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے.
دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے. پیر تے سر نہ پھڑوا بینا، دل ہی زخمی ہوئے وہ بھی دی یاد دے وچ. دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے، سر قلم ہو تو لطف آتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ تعالی وہ کہتے ہیں نا، خدا سے مانگ دل کوئی ٹوٹنے والا. یہ علامہ صاحب نے فرمایا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے خدا سے مانگ دل کوئی ٹوٹنے والا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ میں ہے، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. ہاں تسی لسی پی کے آئے ہو ماشاء اللہ. اللہ میں تھکیا ہویا، تسی میرے کو چوکھے تھکے ہوئے تے تھکے ہوئے نو تھکے ہوئے آ کے مل گئے نے. ہن پھر بیٹھ کے اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں. تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. ہن آپ انج دے رل گئے ہاں، آؤ مل کے رویے. سبحان اللہ. اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں. تو ہائے گل پکار میں چلاؤں. لٹ تو دونوں چکے ہیں. تو پھول سے گئی، اللہ تجھے پھول نہ ملا اور میرا دل ہی گیا. اب ہم دونوں نے رونا ہے. اس لیے اللہ سے فرمایا مانگ دعا کہ اللہ دل دے غم والا، آنکھ دے نم والی، آنکھ دے نم والی. سبحان اللہ. حضرت ثابت بنانی یہ تھے نبی پاک کی نشانی. یہ حضور نبی کریم کے غلام حضرت انس کے شاگرد تھے، خادم تھے. حضرت انس نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی. حضرت ثابت بنانی نے 40 سال حضرت انس کی خدمت کی. ایک واسطے سے یہ شاگرد ہیں رسول پاک کے، ایک واسطے سے یہ مرید ہیں نبی پاک کے، حضرت ثابت. اور کمال یہ ہے حضرت ثابت کی آنکھیں میرے نبی سے ملتی تھی. حضرت انس جنہوں نے نبی پاک کی زیارت کی تھی وہ حضرت ثابت بنانی کو بعض اوقات دیکھتے تو شاگرد کہتا استاد جی کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا تیری آنکھیں میرے نبی جیسی. کیا حسین و جمیل آدمی تھا حضرت ثابت. اب بات دور نکل جائے گی. یہ وہ حضرت ثابت ہیں، ان کی آنکھیں آ گئیں. آنکھوں کا آنا آپ سمجھتے ہیں؟ آنکھیں خراب ہو گئیں، آنکھوں میں درد شروع ہو گیا. اب پانی بہ رہا ہے، آنکھیں زخمی ہیں. گئے حکیم طبیب صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جناب آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پر آنسو روکیے. آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس کی شرط ہے کہ آنسو روکیے، دوائی ڈالوں گا. آپ روتے رہتے ہیں فوراً نکل جائے گی. آپ آنسو روکو میں دوائی دوں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا لا خیرہ فی عین لا تبکی. وہ آنکھ تو نری بری آنکھ ہے، شریر آنکھ ہے. آنکھ تو ہو آنسو نہ ہو.
اس لیے میں جو عرض کر رہا ہوں اللہ سے وہ آنکھ مانگ جس آنکھ میں کبھی نہ کبھی، ہر وقت تو ہم پہ یہ رحمت ہو نہیں سکتی، کسی نہ کسی وقت کبھی کبھی کوئی چوٹ لگے، جیسے کوئی بندہ کبھی کسی کی میٹھی آواز، میٹھا ساز، میٹھا پیغام سنتا ہے، اسے محبوب یاد آتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، دھواں اندر بھٹی میں سلگتا ہے، رستہ بناتا ہے، آنسو بن کے آنکھوں سے آتا ہے، یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، حضرت ثابت بنانی فرما رہے ہیں لا خیرہ فی عین، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں، لا تبکی جو روتی نہیں، نہ رونے والی آنکھ میں شر ہی شر ہے، اور جو آنکھ کبھی کبھی بھی صحیح جس میں کوئی آنسو سیم بھی جائے، آنسو نہ آئے سیم بھی جائے، تو وہ بندہ اللہ کا شکر ادا فرمائے کہ مجھ پہ ہیں تیری رحمت کے سائے۔ صرف آنسو، کیا کہا میں نے؟ سم سمجھتے ہیں نا، صرف آنسو سم جائے، بلکہ میرے محبوب نے بولا کہ اگر کسی کی آنکھ میں آنسو سم گیا، سم کا مطلب آپ سمجھ گئے نا، آنسو ذرا سا نکلا لیکن مہین تھا، کمزور تھا، آنکھوں کے کٹورے میں ہی پھرتا رہا، آنکھوں کے کٹورے اوپر دیواریں ہیں، یہ ان کو توڑ کے بیچارہ باہر بھی نہیں نکل سکا، اتنا کمزور آنسو۔ میرے اور آپ کے محبوب نے بولا یہ جو تمہیں لگ رہا ہے کمزور سا آنسو، جتنی دوزخیں ہیں سب کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ موہوم قطرہ کافی ہے۔ سرکار دو عالم، بڑی عجیب بات ہے، حضور فرماتے ہیں رویا کرو فبکو، رویا کرو۔ آگے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنایا کرو۔ بناوٹی رونا، کیا بناوٹی رونا، رونے والی شکل بنایا کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو تکلف ہے، یہ تو تصنع ہے، یہ تو بناوٹ ہے۔ میرے نبی نے بولا کہ اس مالک کو یہ بناوٹ بھی رونے والی اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ رونے کی اہمیت غور فرمائیں کہ آخر اس میں کوئی چیز تو، اور یاد رکھیں اچھائی بھلائی کا اصل فلسفہ یہ ہے جس کو محبوب پسند کر لے وہ جو بھی ہے وہ نیکی ہے، اور جس کو وہ ناپسند کرے وہی برائی ہے۔ اصل فلسفہ نیکی اور بدی کا کیا ہے؟ جس چیز کو مالک نے وہ کالے خال کو پسند کر لے، یہ جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے چہرے پہ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تل۔ یہ جو چھوٹا سا تل ہوتا ہے یہ کالا ہوتا ہے، اگر محبوب کو یہ کالک پسند آ جائے تو یہ حسن کہلاتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ اگر اس کو چٹے منہ والا انگارے کی طرح دہکنے والا ابو لہب اچھا نہ لگے تو وہ نفرت کا نشان ہے، اگر اسے وہ جو صاحب کمال حضرت بلال،
اس لیے حسن وہ ہے جو یار کو پسند ہے، برائی وہ ہے جو یار کو ناپسند ہے۔ یہ دو لفظوں میں فلسفہ ہے برائی اور اچھائی کا، اس لیے کہ محبوب کو رونے والا منہ پسند ہے۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ اگر بندے کے سامنے بندہ رو پڑے دل پسیج جاتا ہے، اور بندہ رونے والا منہ بنا لے، کیوں جی اونج بیگم منگے نا 500 تے نہیں دینا، یہ تھوڑا جا منہ بنا لے ایویں ہی، چل تو نہ رو، پھر تینوں جیبوں میں ہاتھ پڑیں گے، لے 5 نہیں 600 لے لے، کیوں جی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ جی سبحان اللہ۔ یہ مدرسے کے بچوں کے راشن کے لیے پہلے ایک دوست 4,500 مسجد کے لیے دے گئے، اللہ سب کا قبول کرے۔ تو یہ انسان کی بھی فطرت ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہمارا، وہ روئے نہیں، عجیب سی بات آ گئی، بچہ روتا ہے نا، یا بچہ جو بھی ہو، چھوٹا بچہ جو گود میں ہوتا ہے وہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ ماں کے سینے میں دوہرا سمندر جوش میں کب آتا ہے؟ جب بچہ روتے ہیں، ادھر وہ رویا، ادھر اثر تو ماں کے دماغ میں ہویا، دماغ نے پیغام ادھر دیا کہ جلد چھوڑ سارے کام، پلا دودھ۔ اس نے کہا میری چھاتی سوکھی ہوئی ہے، بچہ رویا، سوکھی چھاتی بھی ہری ہو گئی، ادھر چشمہ بھی جوش میں آیا، ادھر پیار بھی جوش میں آیا۔ یہ بچے کے رونے کی تاثیر ہے۔ تو ایسے ہی ماں کے سینے میں اتنا کہاں پیار جتنا پیار کرتا ہے پروردگار۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی قربت کیسے پاتے ہیں؟ ہمارے جیسے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، کان، سر عام انسانوں جیسے، لیکن قربت کیوں؟ اس سے رشتہ دوستی کا کیسے؟ مثال دی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ دولت نہ رکھی ہو، بس اس دولت کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کے اس کو ستھرا کرنا ہے۔ مثال کئی مرتبہ میں آپ کو دے چکا، وہ کہتے ہیں کہ ریت وجود تیرے وچ سونا۔ پہلے تو ایک بات سمجھ لیں، یہ جو سونا ہوتا ہے یہ ریت سے بھی، انہیں تے سنیاریاں کو لو پتا کرو نا یا سائنسدانہ کو، ریت لوگ سمندر سے بھی سونا نکالتے ہیں لیکن اس کے لیے فن چاہیے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جو سونا نکالتے ہیں نا سنیارے نالیوں میں سے، سنیاروں کے بازار میں سے، ان کو غالباً نہاریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میری تھوڑی جی معلومات، نہارا تو ہماری زبان میں اس کو نہاریہ۔ اب وہ کرتے کیا ہے نہاریے؟ جس بازار میں سنیارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان نالیوں کے اندر سے مٹی ساری نکال کے ایک پلیٹ ہوتی ہے بڑی، اس میں ڈالی اور اپنے طریقے سے پھر مٹی کو الگ کرتے گئے اور سونا الگ ہو گیا۔
اب اس کو سمجھے میاں صاحب ایک اللہ کا ولی کتنا معلومات ہے. وہ کہتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے. تیرے وجود میں بھی ریت ہے، اس ریت میں بھی سونا ہے، لیکن اس سونے کو نکالنے کا طریقہ، اس سونے کو نکالنے کا طریقہ یہ پانی ڈالتے جاؤ، ریت مٹی نکلتی جائے، سونے کے ذرے بچتے جائیں گے. یہ من والا جو سونا اس کو کیسے نکالیں؟ کہتے ہیں ہنجوں دا گھت پانی دھوویں، ہنجوں دا گھت پانی دھوویں تے ریت مٹی رڑ جاوے. ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے. ہنجوں دا گھت پانی دھوویں تے ریت مٹی رڑ جاوے. ہن پچھوں رہ گیا سونے دے ذرے، اینو کٹھا کنج کریے؟ فرماندے نے پارا گھت، پارا گھت محبت والا تے گولی ایک بناوے. ریت رلے وچ ریت محمد سونا قیمت پاوے. اللہ واہ، اللہ والوں کے سمجھانے کے. دوسری مثال اسی کے ساتھ کہتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں. وہ کہتے ہیں تیرے جسم میں دودھ بھی ہے اور وہ بھی میٹھا اور وہ بھی مکھن والا روغندار، پر انہوں کڈیے کنج؟ کہتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی. دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغندار سمانی. مرشد لاوے جاگ پرم دی تا جمے دودھ پانی. ہن کرنا کیے؟ کہتے گل وچ پھاہ غماں دا گھت کے. آئے ہائے، اے ہن تے ریڈی میڈ ہر شے ملدی ہے نا. تے جیڑیاں ساڈیاں دادیاں نانیاں او ریڑک دیاں سن نا دودھ نو، تے او ایک ہوندا سی وچ جھیرنا مدھانی. تسی ملک صاحب کیا کیا؟ شکر گڑیاں دی زبان وچ کچھ ہور ہی آتے ہیں. سبحان اللہ. او جیڑے مدھانی خطیب صاحب فرما رہے ہیں تو انہوں سمجھ آ گئی. بس اس مدھانی کے یہاں بیبیاں رسی پھانسی والی ڈال کے پھر ایسے ایسے. اے ہن کی ہو گیا؟ او دی گردن وچ رسی پا کے صبح سویرے منہ اندھیرے تے دیندیاں سن مٹی دے وچ پھیرے. تے ہوندا سی گھبکار ادو پڑھ دیا سن سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈال وچ پھاہ غماں دا گھت کے ذکروں چھک مندھانی. اندر والے دودھ کو بلونے کا طریقہ، بی بی نے تو ڈالا نا مندھانی پہ رسا، تو اپنی زندگی کے گلے میں غم، وہی میں نے پہلے کہا، غم کا رسا ڈال تے او مندھانی پھیر دیے، تو ذکر دی مندھانی پھیر. گل وچ پھا غماں دا گھت کے ذکروں چھک مندھانی. ہمت نال محمد بخشا مکھن
مکھن آیا جانی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو وہابیوں میں کوئی ولی نہیں ملے گا، شیعوں میں کوئی ولی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملتا؟ نہ مندھانی ہے نہ ذکر ہے۔ وہ دودھ دے وچ پانی دے وچ بھی کدے مندھانی پھیریاں، اے جنے بھی پھر لگے پھر دے نہیں، اے پانی دے وچ قیامت تک لگے رہن۔ پانی وچ مندھانی ماری رکھ، کدے دودھ آئی کدے مکھن آ نہیں سکدا۔ دودھ ہو موجود لب پہ درود، مرشد لاوے جاگ پرم دی، مرشد پیار دی تیلی لاوے، عشق دا دیپ جگاوے، تے پھر سمجھاوے ہن ذکروں چھک مندھانی۔ ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ غم بہت ضروری ہے، غم بہت ضروری ہے، نم بہت ضروری ہے۔ اس لیے پیچھے پلٹ کے آپ جائیں گے تو آپ کے اللہ کے نبی پر نم نظر، بڑی تاثیر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھ کے پانی میں اتنی طاقت ہے، جو اللہ کی یاد میں، اس کے نبی کی یاد میں بندہ اپنے گناہوں کی شرمندگی پہ کسی بھی اس خیر کے معاملے میں آنسو جو نکلتا ہے، نبی پاک نے مثال دی، فرمایا جیسے بکری کے تھنوں میں سے دودھ باہر آ جائے، اب اس دودھ کا تھن میں جانا ناممکن ہے، فرمایا ایسے ہی رونے والے کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ ایسے ہی رونے والا جو ہے، رونے والی آنکھ، وہ کبھی دوزخ میں۔ بزرگ تو کہتے ہیں اگر ایک پوری محفل جمی ہے اور پوری مجلس محفل بزم میں ایک بندے کی آنکھ پر نم ہو گئی، اس کے صدقے پوری بزم بخشی گئی۔ اسی لیے میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ نلکوں کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، یہ بندے کا تن صاف کرتا ہے، آنکھ والا پانی بندے کا من صاف کرتا ہے۔ نبی پاک نے جو یہ فرمایا رونے والا منہ ہی بنا لو، آخر کوئی وجہ تو پتا تھا میرے آقا کو کہ اس پانی میں طاقت بہت ہے، وضو کے لیے تو کلو کم از کم پانی یا زیادہ چاہیے، لیکن من کالا ہو جائے اس کو دھونے کے لیے چھٹا کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنا آنسو کہ بندے کی آنکھ سے نکلے اور مکھی آ کر اس کو اوپر منہ رکھ لے، اس کی خوراک اب کتنا پانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ پوری دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی۔ اس لیے فرمایا ہنسا کر مگر تھوڑا، رویا کر مگر زیادہ۔ اور حضور خود سرکار کی اپنی زندگی، نبی کریم کا رونا کئی قسم کا تھا، کبھی ہجر کا رونا، کبھی جدائیوں کا رونا۔ نبی پاک 6 سال کے تھے جب اماں پاک چھوڑ گئی، بہت روئے۔ پھر 8 سال کے تھے جب دادا نے دنیا سے سفر کیا۔ میرے نبی کا ماں باپ کے بعد سب سے بڑا سہارا وہ تھا جناب ابو عبد المطلب پیارا۔
دادے کو محبت بہت تھی، جب محبتوں پہ خنجر چلتے ہیں رونا تو آتا ہے۔ میرے نبی 8 سال کے تھے، اپنے دادے کی میت کے پیچھے روتے روتے تڑپتے تڑپتے جاتے تھے۔ پھر میرے نبی کی عمر گرامی جب عین شباب کی زندگی میں آتی ہے اور حضرت جناب ابو طالب دنیا سے گئے، میرے نبی اس وقت بھی بہت روئے۔ پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دنیا کو چھوڑا، تب بھی سرکار بہت روئے، بلکہ اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن۔ کیا سال؟ عام الحزن۔ حزن کا مطلب غم، عام کا مطلب سال۔ لوگ جانے والوں کو 3 دن یاد کر کے روئیں گے، 2 دن 4 دن، میرے نبی نے پورے سال کو ہی غم کا سال بنا دیا۔ عام الحزن۔ حزن کا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ ساول ہوت حجاز وطن۔ لفظ تے تو مینو یقین ہے پورے سمجھ، ایویں تسی چکر دین واسطے انج کر چھڈو۔ واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ ساول ہوت۔ دسو یہ کی مان ہے؟ ہوت جیڑا مینو دسے گا نا انہوں میں 10 روپے نقد دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ تسی آکھو واہ حاتم تائی دی قبر نو لت ماری، لین ویلے 1000 روپیہ، دین ویلے 10 روپے۔ نہیں جی تساں تے پھر صحیح پہنچے، حضرت 10 روپے تواڈے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فیضی صاحب نے بتا دیا ہے بھائی، آپ کو مبارک۔ ہاں اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی، اوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ۔ واہ ساول ہوت حجاز وطن۔ ساول کہتے ہیں سونا، ہوت کہتے ہیں اصل میں پنل خان کو۔ پنو تھا نا سسی والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوت۔ ہوت بلوچ۔ تے حضرت خواجہ فرید نے کیا عاشق لوگ ہیں، انہوں نے حضور کو کہا او سسیدہ پنو تو ساڈا پنو۔ واہ۔ او ہیر دا رانجھا تو ساڈا رانجھا۔ تے سرکار دو عالم نو تے ایک فقیر آدھے تو رانجھا سب دا سانجھائے۔ کہاوت ہے نا رانجھا سب دا سانجھا۔ تے انہیں آکھیا نہیں جیڑا مدینے والا محبوب ہے تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، تے لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو۔ اس کو تشبیہ کہی، کیا کہا؟ واہ ساول ہوت حجاز وطن، سسیدہ جیڑا ہوت بلوچ سی، او کیچ مکران دا ہوت، تے تویں مدینے دا ہوت۔ ہوت حجاز وطن،
او انہاں دا پنل تو ساڈا پنل، لیکن ساڈے پنل دیاں کیا باتاں واساں ول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن، حزن سے بات آئی نا، آ دیکھ فرید دا بیت حزن، او ہوت او مدینے دیا ہوت، کدیا اپنے فرید دا غماں دا گھر تاں ویکھیں آ ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل دی تانگ طلب سسی نے پیار کیتا راہ دے وچ تے مر گئی تھل وچ، اساں تیرے نال کل تو پیار نہیں کیتا، ساڈا پیار ازل تو تیرے نالے۔ اللہ اکبر۔ فقیران دیاں بولیاں مٹھیاں مٹھیاں گولیاں تے لذت ہی لذت، چاسی چاسی، اے نال دل جڑا کھلدا ہے، دل نو طاقت ملدی ہے، روح دے وچ پاور آندی ہے، دل دے وچ رکت پیدا ہوندی ہے۔ اس واسطے آدن فقیروں کو پڑھا کرو، ان کی سنا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حزن آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ادن جدوں دے تسی گئے ہو اساں گھر بنایا تے گھر دے وچ پھر حزن تے غم نہیں ڈیرا لایا، اور اس کا فائدہ میں بتا رہا تھا، یہ حزن کا فائدہ، غم کا فائدہ، آنسو کا فائدہ کیا ہے کہ جتنا پانی ہے یہ بندے کے تن کو دھوتا ہے، آنسو کا پانی بندے کے من کو دھو کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے چھٹاکی بھی نہیں، ایک قطرہ موہوم بھی کافی ہے۔ اسی لیے جتنے آپ کو اللہ کے نبی ملتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کتنے 100 سال روئے؟ 300 سال۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ 3 صدیاں بابا آدم علیہ السلام روئے۔ حضرت نوح آدم ثانی، نوح ہے نوحے سے، نوحہ کہتے ہیں آہیں بھرنا، آنسو گرانا، فرمایا نوح کا نام یہ نہیں ہے، 950 سال آنسو گرتے رہے، رب نے کہا تو نوح ہے۔ اتنی صدیاں حضرت نوح روئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی محبت میں جب روتے تو ان کی سینے کی آہیں کئی میلوں تک سنائی دیتی تھی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، علماء کو پتا ایک ہلکی سی لغزش ہوئی تھی، اب انہوں نے اپنی امت کو جمع کیا، کہا سلیمان سب کو اکٹھا کر، روٹھ گیا ماہی منانا ہے، ہم نے ویرانے صحرا میں جانا ہے، رو رو کے اسے منانا ہے۔ 50-60 ہزار امتی آئے، مل کے رونے لگے، روتے روتے 30,000 جنازے اٹھ گئے۔ امام غزالی فرماتے 30,000 آدمی مر گیا روتے روتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک بھوکے پیاسے سجدے میں پڑے رہے۔ 40 دن کے بعد یار مانا اور فرمایا اٹھا سر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا کچھ نہیں مانگتا، راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید اردو زبان میں وہ کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا،
ویرانہ اور آبادی. ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا. اور نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا. جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا تو درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا. درس ہلکا نہیں پھر رہنے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے 40 دن تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا. حدیث پاک یاد آ گئی. میرے حضور جا رہے تھے، اچانک سرکار سواری سے اتر پڑے نبی پاک اور رونا شروع کر دیا. روتے گئے پھر سجدے میں گر گئے. سفر میں سجدے میں گرے اور سجدے میں سر رکھا دھرے رکھا، اٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر روتے سجدے میں چلے گئے. پھر سر اٹھایا. صحابہ نے کہا آقا سمجھ نہیں آیا، خیر تھی کیا یاد آیا؟ فرمایا امت کے گناہ یاد آئے. تو میرا سواری آگے چل ہی نہیں سکی. میں نے اٹھ کے اللہ کے آگے اپنی پیشانی دھر دی کہ انہیں نہ دیکھ، میری منت دیکھ. یہ میرے نبی کی ہم سے وفائیں. میں منت کرتا رہا، میں سجدے میں روتا رہا. میرے رب نے جب میں نے سر اٹھا لیا اس نے کہا نہ رو، اتنے بخش دیں گے. یعنی ایک تعداد رب نے بتائی. تو نے سجدہ کیا، مانگا، ان کی خیر مانگی، میں نے اتنے بخش دیے. حضور پھر دوسرا سجدہ فرمایا میں نے شکرانے کے طور پہ پھر سر رکھ دیا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. احمد رضا خان ہمیں پیارا اس لیے لگتا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. دیوان اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے. سرکار روتے رہے. عجیب بات ہے. ایک دن سرکار دو عالم نے قرآن کی آیت خود ہی پڑھی. کیا آیت ہے؟ سورہ ابراہیم کی. یہ سپارہ ہے 13واں. اللہ کے محبوب نے خود پڑھا. کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یہ اصل میں بولی ہے حضرت ابراہیم کی. جب امت گمراہ ہو گئی، لوگ
بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ حضرت خلیل علیہ السلام ناراض ہوئے لوگوں سے، اللہ کو کہا رب او سونا ربا انہن اضللن کثیرا من الناس، انہاں بتاں نے بہت سارے لوگاں نو اجاڑ دیتا، گمراہ کر دیتا۔ ہن میری گل سن، من تابعانی، جیڑا میری مننے او میرا ہی تے جیڑا میری نہ مننے پھڑ تے سٹ انہاں نو دوزخ دی اگ وچ۔ نبی پاک نے جب یہ جملے پڑھے لگے رونے، او محبوب آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں یہ نہیں بولوں گا کہ جیڑے چنگے او مینوں دے دے تے برے سٹ دوزخ وچ، میں آکھنا ہے کہ چنگے تو رکھ لے برے مینوں دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا تاجر کائنات وچ جڑا کھوٹیاں کھوٹیاں چیزاں نو چندا ہے۔ نکڑا جا بچہ بھی ہوئے تو وہ بھی چمک دی چیز والے پاسے جاندا ہے، لیکن میرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ چنگیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی، اوے مندیاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے۔ رو رہے ہیں، اور ایک اور مقام پہ قرآن پاک کی آیت حضور پڑھ رہے تھے، تلاوت فرماتے رہتے تھے میرے آقا۔ آیت ہے یہ 7ویں سپارے میں سورہ مائدہ کی۔ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بولا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک، مولا یہ جو میری امت کے لوگ گمراہ گناہگار ہیں اے میں تیرے حوالے کر رہے ہیں، انہاں نو عذاب دے تیرے اتے تیری مرضی۔ حضور نے روتے روتے ہاتھ یوں کھڑے کیے، یہاں چلے گئے دستہائے مبارک کے بغلوں کا نور چمکے مارنے لگا، اور حضور اب یوں کرنا تھا یا یوں کرنا تھا، عادت یوں کی تھی، لیکن آج ہاتھ یہاں چلے گئے کہ ربانا میں نہیں آکھاں گا کہ گناہگاراں نو پھڑ لے تے عذاب دے، مولا انہاں نو عذاب نہ دے۔ فوراً جبریل علیہ السلام آئے، جاڑن والا رب پوچھ دے کیوں پہ روندے ہو؟ پتا سارا ہے، لیکن تاکہ گل کھول جاوے تے 15ویں صدی تک اے موتی رول جاوے تے انہاں بے وفاواں نو پتا لگے کہ تواڈے واسطے اساں کنیاں منتاں ترلے آنسو بہائے، اس امت نو پتا ہوئے اتھے ہاتھ آنسواں دی برسات تے ہاواں تے صداواں۔ فوراً جبریل آئے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جانتے تو ہو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا میں نہیں کہوں گا۔ فوراً جواب آیا کہ محبوب قسم ہے ہمیں تیری امت کے معاملے میں تجھے خوش کریں گے، تجھے خوش کریں گے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کہا ہے، کہتے ہیں سویا کیے نابکار بندے، ستے رہے سویا کیے نابکار بندے، اور رویا کیے زار زار آقا، اساں سوندے رہے او اٹھ اٹھ کے رون دا بھی بہانہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ آپ کا حجرہ، سرکار آئے، بی بی خود بتاتی ہیں کچھ دیر آرام فرمایا میں نے، اور آپ نے آرام سے اٹھ کے
سفر فرمایا، میری آنکھ کھلی، ماہی حجرے میں نظر نہ آیا، میں نے بھی آدھی رات کو ڈھونڈنے کا پروگرام بنایا، جدھر سرکار میری بھی پیدل رفتار، نکلی حجرے سے اب ڈھونڈے، آخر اتنی جو سمتے ہیں کدھر گئے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ خوشبو بتاتی گئی، میں پیچھے قدم اٹھاتی گئی۔ حضور بغیر خوشبو لگائے خوشبو، حضور کی خوشبو بدن، آپ کہیں گے خوشبو تھی تو خوشبو لگاتے کیوں تھے؟ اس لیے تاکہ سنت بن جائے، امت کو جو خوشبو ملے لگائے، ورنہ حضور کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور کا ہاتھ کسی سے ٹچ ہو جاتا تھا، کئی دن خوشبو نہیں جاتی تھی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں، حضور کے وصال کے بعد میں گئی، میں نے یہاں ہاتھ رکھا، میرے ہاتھ کی خوشبو نہیں گئی۔ مزے کی بات ہے، جب حضور مدینے میں تھے، مکے میں تھے، تو خوشبو بدن اور طرح کی تھی، جب سرکار معراج کر کے پلٹ آئے تو خوشبو اور طرح کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی بھی روتے تھے، اور یہ رونا میرے اللہ کو بہت پسند تھا۔ اسی لیے ہے کہ جب کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ سجدے کرتا ہے، اللہ کو اتنی لفظ اب مجھے پاس کوئی نہیں، مزہ نہیں آتا اللہ کو، اس کی سبحان اللہ کا، الحمدللہ، نیک آدمی کا۔ لیکن جب گناہگار سجدے میں سر رکھ کے اپنی گناہوں کو یاد کر کے کہتے اے بھی میں کیتا، اے بھی میں کیتا، اے بھی میں کیتا، معافی چا دے، اس کا ایک آنسو اللہ فرماتا ہے تیریاں تہجداں ایک پاسے، ایدہ اکو آنسو۔ گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ۔ لفظ بڑے اوکھے آ گئے نے، طالع برگشتہ، یہ کی معنی ہے؟ طالع ہے طالع برگشتہ، طالع اصل میں کہتے ہیں نصیب، مقدر، متھے دا لکھیا، طالع برگشتہ جے دے نصیب ہی پھر جان، مقدر ہی پھر جان۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ قیامت دا دن آنا ہے تے سرکار نے گناہ گاراں نو لبنا ہے، او کتھے گیا، فلانا کتھے گیا، پھڑیا تے نہیں گیا۔ فرماتے ہیں کہ گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، آگے کہتے تالے برگشتہ، اوے بد نصیبہ تیرے نصیبہ تو صدقے، تالے برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ، بد نصیبہ تیرے نصیباں تو صدقے، کہ تیری بد نصیبی تیرا نصیب بن گئی ہے۔ محبوب روتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں میرا گنہگار کہاں ہے، میرا سیاہ کار کہاں ہے۔ ہر کوئی سگی ماں سگا باپ بھی
بری اولاد سے کنی کتراتا ہے، یا اللہ ہے یا مدینے والا ہے، یہ ان کو گلے لگاتا ہے۔ کون کسی کے لیے آنسو بہاتا ہے، کون کسی کے لیے روتا ہے، ایسا مدینے میں ہوتا ہے۔ اپنے لیے نہیں روتے، امت کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو راہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، نبی پاک تشریف لائے، میرا بازو پکڑا، مجھے ساتھ لے کے چل دیے۔ چلتے چلتے ہم مدینے سے باہر دور نکل آئے، ایک مردار پڑا تھا، مردار ہڈیاں تھیں، اور کچھ آگے گئے، کچھ کافروں کی مشرکوں کی کوئی کھوپڑی ملی۔ سرکار دو عالم تکتے رہے، رونے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور روئے، میں بھی رویا۔ اب سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دیکھ، یہ کھوپڑی ہے، یہ بہت سوچتی تھی، یہ تو بھی مانگتا ہے، یہ بھی بہت کچھ مانگتی تھی، آج نہ چمڑا بچا نہ آنکھ بچی، اور کچھ وقت گزرے گا یہ کھوپڑیاں بھی خاک میں رل جائیں گی۔ فرمایا اس دنیا کے لیے کیوں تڑپتے ہو، اس نے یوں ہو جانا ہے، اس دنیا کی فکر کرو ابو ہریرہ جو سونا ہے، جہاں وہ دوام ہے، جہاں سلام ہی سلام ہے، جہاں ملنا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ سرکار دو عالم حضرت ابو ہریرہ کہتے میں اکیلا تھا، حضور میرے ساتھ روتے رہے، لیکن ہم کیونکہ نادان ہیں، کرتے اپنا نقصان ہیں، پھر نقصان کر کے بھی ندامت بھی نہیں، آنسو بھی نہیں، افسوس بھی نہیں۔ ان کو مبارک جن کو افسوس ہو، ان کو مبارک جو اقرار کرے مولا غلطی ہو گئی، ان کو مبارک جن کی آنکھ میں کبھی آنسو سمایا، ان کو مبارک، وہ برکت والے لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے جیسے جو سخت دل سنگ دل ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے مالک کے سامنے سر جھکایا نہ، اور خصوصاً رات کا پہر آتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش ڈھونڈنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا۔ سخی خود آ گیا ہے، آوازیں لگا رہا ہے آؤ لے جاؤ، اور ہم بستروں میں، ہم سرکار رات کو اٹھے، ہائے ہائے حضور اٹھ کے مسجد نبوی شریف کی طرف چلے۔ اب جو تھی نا ازواج مطہرات، ایک حجرہ ایک یہ ام سلمہ بی بی ہے، یہ حضرت عائشہ ہیں، اس طرح حجرے تھے۔ تو سرکار باہر کھڑے ہو کے، رات دا ویلا بندہ ہے کوئی نہیں، باہر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں ہے کوئی جیڑا انہاں ستیاں ہوئیاں نو بھی جگاوے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہائے ہائے انہاں ستیاں ہوئیاں ساڑیاں ماواں، حضور باہر کھڑے ہیں پیغام سنا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے کہ قریب جا کے ایک ایک دا لحاف چک کے سٹن، یہ بھی دل برداشت نہیں کرتا، اے بھی دل برداشت نہیں کرتا ہے ستیاں رہن تے باہروں کھلو کے ہے کوئی جڑا انہاں ستیاں ہوئیاں نو جگاوے، ہے کوئی جڑا انہاں نو مسلیاں تے لے آوے۔ تے بیبیاں دے کناں وچ پئی آواز سارے بستر خالی، تے اٹھ کے ہر زوجائے پاک اللہ کے در پہ رحمت کی سوالی، یہ ہے باغ محبت کا مالی۔
طریقے حضور کے، طریقے میرے آقا کے کہ آپ، اور اسی لیے صحابہ کی گھٹی میں پڑ گئی تھی رونے کی عادت۔ حضرت عبداللہ بن عمر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی۔ آپ یہ سوچیں، غلطی کوئی نہیں بظاہر، وہ تو بڑے لوگ تھے حضور کی امت میں اولیاء جو گزرے ہیں۔ حضرت بشر حافی، میں نے کتنی مرتبہ آپ کا قصہ آپ کو سنایا، حضرت بشر حافی کے بارے میں امام احمد بن حنبل جیسے اور اس قد کے لوگ کہتے ہیں 40 سال بشر بغداد میں رہا، ایک صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوا۔ ہم سے روزانہ ہزاروں چھوٹے گناہ، بڑے بھی اللہ معاف کرے، چھوٹے بھی ہزاروں ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ایک پاگل 40 سال میں ایک بھی غلطی نہیں۔ جس رسول کی امت کے اولیاء کا یہ عالم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رو کے آنکھیں ہی چلی گئی۔ مشہور نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن حضور کے چاچے کے بیٹے تھے، لمبے قد کے آدمی تھے، حسن کا پیکر تھے، حسن اتنے سونے جیسے بابا سونا۔ میں نے آپ کو ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا علی۔ کیا نام تھا؟ علی۔ اللہ، اور پیدا کدوں ہویا؟ جب حضرت علی کی جس رات شہادت ہوئی اسی رات اس کی ولادت تے ابے ہو رہا پھر نہ رکھیا یادگاری وچ، فرمایا او علی ٹر گیا، ایک علی ہور آ گیا، علی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اے علی سن جڑے علی بن عبداللہ بن عباس، سن رہے ہو نا؟ اچھا، سبحان اللہ۔ حضرت علی بن یعنی پوتے تھے حضرت عباس کے، تو یہ آئے نا حرم میں کعبہ شریف میں، جب آئے تو جتنی مخلوق بیٹھی تھی ساری کھڑی ہو گئی ان کی تعظیم میں۔ جب تک یہ کھڑے رہتے تھے سارے حاجی، یہ بیٹھتے تھے حاجی بیٹھتے تھے، یہ چلتے تھے، جتنے حرم کے امام تھے وہ سارے اپنی تقریریں بند، آج صرف عبداللہ کا بیٹا حضرت علی بولے گا۔ جب چلے حرم میں، حالانکہ دنیا دے حاجی آئے تے آپ دا قد انج لمبا جس طرح کعبے دے ستون، تے لوگ انج نہیں ویکھدے سن، انج اتنا لمبا قد حضرت عبداللہ علی بن عبداللہ بن۔ تو آپ نے ایک عالم نے ایسے دیکھا نا، آپ ہنس پڑے، کہنے لگے تسی مینوں پہ تک دے ہو، تسی میرا پیو نہیں ویکھیا، تسی میرا، میں تے اپنے پیو دے کندیاں تک بھی مشکل نہ لاندا سا، تسا میرا پیو تک دے۔ تے اگوں آکھیا کہ میں ابے نال گل کیتی تے ابے مینوں آکھیا پترا تو میرا پیو نہیں ویکھیا۔ میرے نبی کا خاندان رب نے چنا تھا۔ اور حضرت عباس اتنے لمبے تھے، سونے تو میں نے بتا دیا، اتنے لمبے تھے، اونچے گھوڑے کے اوپر جب حضرت عباس بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ یہ ہے سونے دیاں کڑیاں، اس گھرانے نو نہ دیتیاں کر تڑیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن، ویسے مزے کے لیے آ گئی بات تو میں نے ان کا ذکر، کیونکہ ایسے لوگوں کا ذکر بھی عبادت ہے۔
سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس علم کے بادشاہ، ترجمان القرآن، عمر میں حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے بھی شاگرد تھے اور حضرت مولا علی کے بھی باقاعدہ شاگرد تھے، اور حضرت مولا علی کے نائب کے طور پر زندگی بھر کام کرتے رہے حضرت عبداللہ بن عباس. لیکن آپ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے کی وجہ سے آنسو کے نشان یعنی نالیاں سی بن گئی تھی. مقام دیکھیں، علم دیکھیں، شکل دیکھیں، نسب دیکھیں، حسب دیکھیں، لیکن اس کے باوجود اس دربار میں آنسو بہتے رہے. آپ سوچ رہے ہیں نبی بھی روئے، علی روئے، ولی روئے، رسول روئے، غوث جلی روئے، آخر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا تم نادان ہو، تمہیں رب کی شان اور بے نیازی کا پتہ نہیں. یہ نادان نہیں، دانا ہے، ان کو پتہ ہے بے نیازی کیا ہے. یہ لاہور کا ایک بابا گزرا ہے، سبحان اللہ، حضرت مادھو لال، کیا مادھو لال حسین. انہاں فقیران دیاں گلاں رحمت دیاں چھلاں. فرماتے ہیں کہ ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا اشنائی دا. دو لفظ کٹھے کر دیے ہیں. کہتے ہیں رب نال ساڈی یاری تا ہے، یاری ہے، لیکن یاری لا کے بھی ڈردے رہندے ہاں. ہن تسی آکھو گے ایک انج دی یاری ہے، یاری بھی ہے تے ڈر بھی ہے. میاں محمد بخش نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں اچھی جائی نیو لگایا. سمجھ آئی؟ اچھی جائی نیو لگایا تے بڑی مصیبت بھاری. وہ ساڈی زبان وچ ایک مثال ہے، وڈا گھر تے تھک دا ڈر. یہ مثال ہے کہ اور وڈیاں نال تے اچیاں نال یاری لا لئی، گئے تاوی جتی آپاں چکی. او آئے او اچھی جگہ جو ہو گئی تو شاہ حسین کہتے ہیں اللہ سے یارانہ ہے پر ڈرتے کیوں ہو کا ڈر لگدا بے پرواہی دا. وہ جو میرا دوست ہے بے پرواہ بہت ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. حضرت مہر علی شاہ کہتے ہیں دل لگڑا بے پرواہ نال، دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھاں دم مارن دی نہیں او مجال. اب اس کی ثبوت میں پیش کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام جب 300 سال گزر گئے، ان کے رونے پہ فرشتوں کو ترس آیا، فرشتوں کو ترس آیا. فرشتوں نے ہاتھ جوڑے، او پروردگار، روتا جو پھرتا ہے گلی گلی، کسی دن پوچھ تو صحیح روتا کیوں ہے، کسی دن پوچھ تو صحیح روتا کیوں ہے. آگے سے جواب کیا آیا؟ اور میں لا ابالی بے شے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، روتا ہے رونے دو. حضرت یحییٰ علیہ السلام 15 سال کے تھے اور غم لگا پار کا، پیار ہوا پروردگار کا. کس عمر میں؟ 15 سال. نکلے گھر سے روتے ہوئے، ماں منتیں کرتی رہی، نہ رو بے نور ہو جائے گا، اماں میرے
جیسوں کو رونا ہی اچھا لگتا ہے، نکل گئے گھر سے 5 سال ویرانوں میں روتے روتے بیٹا گیا، پلٹ کے آیا، ماں نے دیکھا، ماں نبی کی بیوی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، حضرت یحییٰ نبی کا بیٹا، لیکن 5 سال آنسو ہی خشک نہیں ہوئے۔ پلٹ کے آئے تو ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، چھوٹے رومال کر کے آنسو پوچھتی رہی، دوپٹہ ختم ہو گیا، لیر لیر ہو کے یحییٰ کے آنسو بند نہیں ہوتے۔ ماں گر پڑی، غشی کا دورہ ہوا، اٹھی رو رو کے پوچھا، کہا کون سا غم لگا ہے کہ تیرے آنسو کا سمندر خشکی نہیں ہوتا ہے؟ حضرت یحییٰ نے کہا ماں تجھے کیا پتا کس سے تعلق بنایا ہے، بے پرواہ بہت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ جنہوں نے کوئی نقصان ہی نہ کیا وہ تو روتے رہے، جنہوں نے گناہ کوئی نہیں کیے وہ، اور میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم گناہوں میں اٹے ہوئے۔ ہمیں تو ساری زندگی نوحے مرثیے پڑھنے تھے اپنے، ویسے کرنی کا نہیں سنا آپ نے؟ نبی پاک سے پوچھا تھا صحابہ نے، آقا کیا کرتا رہتا ہے؟ فرمایا یبکی علی نفسہ، ہمیشہ اپنے آپ پہ روتا ہے۔ جو پاک رہے، جو صاف رہے، جو ستھرے تھے وہ روتے ہی رہے۔ انہیں پتا تھا ان آنسو کی قیمت کیا ہے، ان آنسو کی قدر کیا ہے۔ ہم خود بے قدر، ہمیں کوئی پتہ نہیں آنسو کی کیا ہے قدر۔ اور علاج نبی پاک نے بتایا، فرمایا سپیشل رات کا وقت میں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی وقت بندہ کہیں بھی وقت ملے، کوئی گناہ یاد آئے، بندہ وہیں اکیلے میں ہی رونے والا منہ بنا لے، مولا میں تو ایسا ہی وہ ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت ہے قرآن کی کہ تجھے رب کے معاملے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو بگڑ گیا، تو غرہ ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا۔ آگے اللہ کے اولیاء کہتے ہیں اتھے سر نوا کے آنکھ تیری رحمت ہی انی سی کہ میں گھمنڈی ہو گیا، تیری رحمت نہ ہوندی تے میری مجال سی۔ مطلب کوئی بہانہ بنا، کوئی نہ کوئی رستہ بنا، کوئی نہ کوئی شکل بنا تاکہ اس کی رحمت تجھے تک کے اس کو تیرے اوپر پیار آ جائے، اس کو میرے اوپر پیار آ جائے۔ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، اس کا طریقہ میں نے آج پورے جمعے میں ایک ہی بات عرض کی ہے، آنسو۔ ان میں بڑی قبولیت ہے، ان میں بڑی طاقت ہے، ان کے اندر بہت بڑا زور ہے، ان کے اندر وہ زور ہے 7 سمندر وہ کام نہیں کرتے جو ایک آنسو کر جاتا۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ یہ ساری کائنات، جنت اور جو کچھ اس میں ہے، فرمایا یہ سارے ایک طرف، اور یاد محبوب میں نکلی ہوئی ایک آہ، ایک آہ ایک طرف، اور آہ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہاں سے۔ آخر میں سرائکی کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں روماں ڈھول دا رول ونجن، یا جند جنجال کو روماں روماں وسدے ویلے کو، یا اج دے حال کو روماں بر بھانے سنج سالی کو، یا رول گئے مال کو روماں کل نہیں کتنے کالن کہیں کال کو روماں۔
کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد غوثیہ ٹمبر مارکیٹ، بعد نماز عشاء تقریباً 8 بجے تقریر شروع ہو جائے گی، جامع مسجد غوثیہ ٹمبر مارکیٹ لاہور، اس میں بھی شرکت فرمائے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔